السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آج ایک عام ایمان والے ہونے کی حیثیت سے قرآن اور حدیث کے تعلق سے چند باتوں پر غور و تدبر کریں گے، اور وہ اس لیے کہ جیسا قرآن میں موجود ہے، ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ گویا کہ یہ دوستی کا تقاضا ہے کہ جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ قرآن اور حدیث کے معاملے میں خود اس پر نگاہیں جمائے، غور و تدبر کرے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی میرے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ ایسی کتاب جو تصدیق کرتی ہے اس کے پہلے والوں کتابوں کی۔ قرآن اس کے پہلے والی نازل کردہ کتاب جو اللہ نے نازل کیا۔ ایسی کتابیں جن کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، ایسی کتابیں کہ قرآن میں جس کے بارے میں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیتیں موجود ہے، لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پیش کی کہ میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا ہوں، میں تو وہی دین لے کر آیا ہوں جو ابراہیم السلام کا دین، جو موسیٰ السلام کا دین ہے، جو عیسیٰ السلام کا دین تھا۔ میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا ہوں۔ پھر میں اس شخصیت، اس پرسنالٹی کا دین لے کر آیا ہوں جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا۔ کون؟ ابراہیم السلام، جو شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے بھی دین اسلام کی تعلیم دی، میں بھی دین اسلام لے کر آیا ہوں۔ آیات گواہ ہے باقاعدہ۔ تو قرآن تصدیق کرتا ہے پہلی والی کتابوں کی جو نازل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تو کتاب ہی نازل نہیں ہوئی کوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھائی، بس قرآن لکھوایا، اور بعد والی کسی کتاب کی قرآن تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ بعد میں کوئی قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی۔ پھر روز آخرت، لیکن 200-250 سال بعد کتابیں لکھی گئی حدیث کی شکل میں۔ 200-250 سال بعد، کوئی کہتا ہے 60 سال بعد لکھی گئی، لیکن گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں لکھی گئی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تواریخ گواہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول، وہ مکالمہ جو روز آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں صاف انداز میں اللہ نے بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ جو قرآن چھوڑے گا، جو قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کریں گا اور اس کے مقابلے میں ایسے عقائد بنائیں گا دوسری کتابوں سے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں۔ کیا کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر دی، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکالمہ وہاں پر بالکل درج نہیں ہوا کہ انہوں نے قرآن اور میری حدیث کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ذمہ داری لی۔ حدیث یعنی بات، قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پیش نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھوائی، کوئی کتاب لکھی نہ لکھوائی قرآن کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے پر اگر ہم غور کریں، عربی متن کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر بریکٹ میں آتا ہو حدیث یعنی ہوتی ہے بات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات قرآن کے علاوہ لکھوائی نہیں، تو یہاں پر صاف انداز سے ہم سمجھ جائیں گے کہ پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی حدیث کی بات کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حدیث بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حدیث یعنی بات، حدیث ہم کو بریکٹ میں بتایا جاتا ہے، اس کا عربی متن آپ اگر پڑھیں اور اس پر غور کریں، کسی بھی عالم صاحب سے پوچھے کہ بھائی اس کی آپ تفصیل مت سمجھائیے مجھے، عربی متن بتائیے کہ یہاں پر عربی متن میں حدیث ہے کیا موجود، تو وہاں آپ کو ملے گا قرآن صرف، قرآن کے علاوہ کوئی بات۔ قرآن کیا ہے؟ بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ تو قرآن کے علاوہ کوئی دوسری بات کا وہاں پر ذکر نہیں ہے۔ پھر
بھلا ہی اس میں یہ ہے کہ طریقے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں احکامات موجود ہے اس کے مطابق زندگی بسر کی. وہ طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تو اس سے کون انکار کرتا ہے. لیکن ایسا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے، باوجود اس کے کہ وہ کسی حدیث میں ہو، مستند حدیث میں ہو، اور قرآن کے حکم سے احکامات سے ٹکرائے وہ، تو وہاں تو سوچنے کا مقام ہوگا کہ ہم قرآن کی آیت پر ہمارا اعتماد رکھیں یا پھر انسانوں کی کڑی سے کڑی آئی ہوئی وہ بات پر. کیوں کہ قرآن جانچنے والا اللہ سورہ فرقان میں وہ بھی اللہ نے فرما دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لکھی. ایسا نہیں ہوا کہ نہیں لکھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لکھی، لیکن جب انہوں نے سوچا، اس پر غور کیا، یہ بھی تواریخ میں موجود ہے. حدیث تو لکھی، حدیث یعنی وہ قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن کے علاوہ قول وہ حکم کے مطابق تھے، وہ جو فیصلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ان کے موجودہ زندگی میں دیے تھے، اور ان فیصلوں کے لیے قرآن کی آیتیں باقاعدہ موجود ہے کہ جب وہ فیصلے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتراض ہوتا تھا ان کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کیونکہ وہ بھی اپنے فیصلے کے لیے آتے تھے. تو آیات موجود ہے کہ آپ دیکھ لو تمہاری کتاب میں وہ ہے کہ نہیں. آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کا بدلہ کان، جان کا بدلہ جان. تو تمہاری کتابوں میں بھی یہ فیصلے موجود ہیں. ان کو یاد دلاتے تھے. اور کس لیے یاد دلاتے تھے؟ کہ انہوں نے ان کی کتابوں کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا اور گدھے جیسی کتابیں لاد لی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی جو ہمیشہ میں کہتا ہوں موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی. یہ اندیشہ اس قول کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی صحیح ثابت ہوا. آج اب اگر ہم غور کریں تو اس وقت میں گدھے کی مثال دی گئی. اگر آج کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، ٹرکوں سے کتاب لاد دی. ٹرکوں سے کتابیں ملیں گی آپ کو، لائبریری کی لائبریری بھری ہوئی ہے. جو قرآن کے مطابق بات ہے اس کو تسلیم کرنے میں کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ تر باتیں آپ کو قرآن کے خلاف ملیں گی، جو آیتوں سے ٹکراتی ہے، جو ہمارے عقائد کا جز ہے. کیوں کہ وہ کسی جید عالم نے، معتبر عالم نے پیش کی، تو پھر ہم کیا کریں؟ کڑی سے کڑی اس کی ملا دی، تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور رہی قرآن کی بات، تو بھائی قرآن سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ اس کے لیے مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے 14 یا 16 علوم ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. یہاں تک کہ ہم کو بتلایا جاتا ہے، ایک عام مسلمان کے ذہنوں میں پیوست کر دی گئی وہ چیز کہ وہ ہم سے کہتا ہے جو قرآن کی بات پیش کرے، کہے نہیں بھائی آپ مدرسے سے فارغ ہو کیا، آپ کے پاس 14-16 علوم ہے کیا؟ پیوست کر دی گئی. جبکہ قرآن میں آیت موجود ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کا کھلا اشارہ، اللہ کی کھلی دعوت ساری انسانوں کے لیے، سمست مانو جاتی کے لیے. اور پھر اس پر عمل کس کا؟ علماء حضرات کا، کہ 19 زبانوں میں تقریباً ترجمانی کر دی قرآن کی. کس لیے کی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے نہیں کی میرے بھائی. ایک عام انسان، خصوصی طور پر ایک عام مسلمان قرآن کو سمجھ جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث لکھی، لیکن جب ان کو ایسا محسوس ہوا کہ لوگ قرآن چھوڑ دیں گے، لوگ قرآن کو سیکنڈ میں کر دیں گے اور اس حدیث کو پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن کو نظر انداز کر دیں گے، تو کیا کیا انہوں نے؟ اس حدیث کے ذخیرے کو جلا دیا. یہ بھی ہم کو تواریخ میں ملتا. پوچھ لینا آپ نے کسی بھی عالم سے، ہے کہ نہیں؟ جو چیزیں ہیں اس سے انکار نہیں کی جا سکتا. ایسی چیزیں حدیث کی جو قرآن کی ترجمانی کرتی، جو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتی، تو اس کو تسلیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. تسلیم کرنے میں مذائقہ تو دور کی بات ہے، ہم اس کو تسلیم ہی کریں گے، تسلیم ہی کرنا پڑے گا. لیکن ایسی چیز جو قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے، کسی بھی مستند ذرائع سے آئے، ہم کو اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. پھر چار صحابہ رسول، صحابی رسول کا بھی ذکر ہے.
جو حدیث بیان کرتے تھے ان کو وقت کے خلیفہ نے نظر بند کر دیا تھا. پھر بعد والے جو خلیفہ آئے ان کے نام تک کے موجود ہے چاروں کے. بعد والے جو خلیفہ آئے انہوں نے بھی ان کو نظر بندی رکھا کہ بھائی ان نیسیسری آپ حدیث کیوں بیان کرتے ہو. جب قرآن کی آیت سے کوئی چیز صاف انداز میں پتہ چل جاتی تو پھر حدیث بیان کرنا، کیونکہ حدیث انسانوں کے ذریعے سے لکھے گی، اس میں گڑبڑ ہو سکتی، لیکن اللہ کی کتاب قرآن میں تو عربی متن میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑ ہی نہیں ہو سکتی. یہ کہ حدیث بیان کرنے سے ان کو منع فرمایا کہ آپ بار بار حدیث بیان نہ کریں. ان کی عادت تھی کہ وہ بار بار حدیث بیان کرتے تھے، قرآن کو مطلب سیکنڈ میں رکھ دیا تھا، تو ان کو نظر بند کر رکھا تھا. پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ قول، وہ تذکرہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ماں عائشہ نے کہا تھا کہ تم بار بار حدیث مت بیان کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ 1 سال سے کم عرصے رہے ایمان کی حالت میں، اور آپ تو پیٹ کے لیے ایمان لائے تھے، تو گویا کہ آپ کے پاس اتنی حدیثیں جمع ہو گئی. خیر، اور ہم تو ایک طویل وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزارا، تو ہم بھی بیان نہیں کرتے اتنی حدیثیں جتنی آپ بیان کرتے. تو حدیث بار بار بیان کرنے کے لیے منع فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی زندگی میں پھر یہ بھی ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی زندگی میں حدیث بیان بھی کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں کرتے تھے. جیسے انسان کی فطرت میں ہوتا، کوئی نیکوکار انسان ہوتا تو اس کا تذکرہ ہم بیان کرتے نا، اس کے جو فیصلے وہ بھی بیان کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھائی آج تو ایک بہترین فیصلہ دیے ہمارے خلیفہ نے، یا ہمارے استاد نے، یا ہمارے حاکم نے. تو اس وقت میں بھی